جوانی کی دہلیز اور فطری سکون۔ دین اسلام اس انسانی زندگی کے تمام تقاضے بحسن و خوبی پورا کرتا ہے، بلکہ زندگی کے تمام عمر کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اس نے ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بتلا دی۔ نکاح اور بیوی سے جمع ہم بستری شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ الفاظ نسل کا سبب ہے، پھر اللہ اتنی بڑی بات کیسے نہیں بتلاتا، یہ بھی ہمیں بتلا دیا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں برائی، فیشن اور بے حیائی عام سی بات ہو گئی ہے۔ اللہ نے ہمیں کفر و جلالت سے نجات دے کر ایمان و ہدایت کی توفیق بخشی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنا قدم بڑھانے سے پہلے سوچنا ہے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہے۔ پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے۔ نکاح سے اقتداری اور سماجی دونوں سطح پہ فساد و بگاڑ کا عنصر ختم ہو جاتا ہے اور گھر سے لے کر سماج تک ایک صالح معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے۔ نکاح ہم بستری ذمہ۔ نکاح کر کے دو اجنبی آپسی پیار و محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں جہاں اجنبیت، انکاح اور اپنائیت قدیم رشتہ نظر آتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ پاکیزہ تعلق یعنی عقد نکاح کے بعد آپس کی ساری اجنبیت اور سارا پردہ اٹھ جاتا ہے، گویا دونوں ایک ذات کے دو قالب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بندوں پر بڑا احسان ہے۔ میاں بیوی کے جنسی ملاپ کو عربی میں جماع اور اردو میں ہم بستری سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اسی طرح جماع ہم بستری کے بھی صاف ستھرے رہنما اصول دیے ہیں۔ ان اصولوں کی جانکاری ہر مسلم مرد و خاتون پر ضروری ہے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے جماع کرنے سے لڑکا آگے پیدا ہوگا۔ اللہ نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو جاؤ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جس طرح سے چاہیں جماع کر سکتے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے اور پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنا حرام ہے۔ چنانچہ اس بات کو اللہ نے اس آیت سے پہلے بیان کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، آپ سے حیض پیریڈ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ حکم دے رہا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے جماع نہ کرو، اور جب حیض سے پاک ہو کر غسل کر لے تو اس کے ساتھ اس جگہ سے ہم بستری جماع کرو جس جگہ جماع کرنے کی اجازت دی ہے۔ حیض اگلی شرمگاہ سے آتا ہے اور حیض و خون کا آنے تک جماع کرنا منع ہے، اور جب حیض بند ہو جائے تو اسی جگہ جماع کرنا ہے جہاں سے خون آ رہا تھا۔ آج کے پور فتن دور میں میاں بیوی کو اسلام کی یہ بات جاننی چاہیے اور اسے ہی عملی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ جو لوگ فحش ویڈیوز دیکھ کر غلط طریقے سے منی خارج کرتے ہیں، اس کی زندگی سے حیا نکل جاتی ہے، لمحہ بے حیائی کی راہ چلنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، بیوی سے اسلامی طریقے سے جماع کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور بیوی سے جماع کرتے ہوئے تمہارے عضو میں صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر وہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اسے اس کا گناہ ہوتا؟ اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ ہم بستری کے چند آداب و مسائل۔ ہم بستری کی نیت۔ بیوی سے ہم بستری جماع عفت و عصمت کی حفاظت، افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہو۔ ایسی صورت میں اللہ نہ صرف ہم بستری پہ اجر دے گا
بلکہ نیک اولاد سے بھی نوازے گا اور دنیاوی اخروی برکتوں سے نوازے گا۔ ہم بستری کی دعا۔ ہم بستری سے پہلے یہ دعا پڑھنا سنت ثابت ہے: اے اللہ، ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، اور تو جو اولاد عنایت فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ پھر اگر انہیں بچہ دیا گیا تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہم بستری کی جگہ۔ ہم بستری کی جگہ آواز سننے والا اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو، یعنی ڈھکی چھپی جگہ ہو، اور جماع کی حد تک شرمگاہ کھولنا کافی ہے، لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا اور مکمل برہنہ ہونا آپس میں جائز ہے۔ جس حدیث میں مذکور ہے کہ جماع کے وقت بیوی کی شرمگاہ دیکھنے سے اندھے پن کی بیماری لاحق ہوتی ہے، اسے شیخ البانی نے موضوع حدیث قرار دیا ہے۔ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنے کا گناہ اور کفارہ: بحالت احرام اور بحالت روزہ جماع منع ہے، باقی دن و رات کے کسی حصے میں جماع کر سکتے ہیں۔ حالت حیض اور حالت نفاس میں صرف جماع کرنا منع ہے، مگر جماع کے علاوہ بیوی سے لذت اندوز ہونا جائز ہے۔ اگر کسی نے حیض کی حالت میں ہم بستری کر لیا تو 1 دینار یا نصف دینا صدقہ ورنہ ہوگا۔ ساتھ ہی اللہ سے سچی توبہ کرے کہ تاکہ آئندہ اللہ کا حکم توڑ کر معصیت گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ حکم نفاس کی حالت میں ہم بستری کا ہے، البتہ صحیح قول کی روشنی میں مستحاض سے جماع کرنا جائز ہے۔ حمل کے دوران حمل بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے، تاہم شوہر کو اس حالت میں ہمیشہ بیوی کی نفسیات، صحت اور آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ حمل کی مشقت بہت سخت ہے، قرآن نے اسے دکھ پر دکھ کہا ہے، اس لیے بعض حالات ڈاکٹر اس دوران ہم بستری کرنے سے شوہر کو منع کرتے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں طبی مشورے پر عمل کیا جائے۔ خصوصاً حمل کے آخری ایام کافی دشوار گزار ہوں گے، ان دنوں ہم بستری کرنا پرخطر ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم بستری کے لیے جنسی قوت والی دوائی کا استعمال کیسا؟ ہم بستری سے پہلے شہوت بڑھانے کے لیے جنسی قوت والی ادویت دوائی کا استعمال جسم کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا اس چیز سے بچا کریں۔ ہاں، کسی آدمی میں جنسی کمزوری ہو تو ماہر طبیب سے اس کا علاج کرائے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ہم بستری کے لیے جائز کیفیات: بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جماع کرنا حیض و نفاس سے پاکی کی حالت میں جائز ہے، اور ہم بستری کرنے کے لیے بیوی سے بوس و کنار ہوگا۔ خوش طبعی کرنا ہم بستری کے لیے تیار کرنے کے واسطے اعضائے بدن و شمول شرمگاہ چھونا یا دیکھنا جائز و حلال ہے۔ پھر اگلی شرمگاہ میں ہم بستری کے لیے جو کیفیت و حیت اختیار کی جائے، تمام کیفیات جائز ہیں۔ یاد رہے، جماع ہم بستری کی خواہش بیدار ہونے اور اس کا مطالبہ کرنے پر نہ شوہر بیوی سے انکار کرے اور نہ ہی بیوی شوہر سے انکار کرے۔ شرمگاہ کو چھونا اور دیکھنا کیسا ہے؟ شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے۔ ان دونوں باتوں کا ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ چومنا اور منہ سے اورل سیکس کرنا سرایہ بے حیائی ہے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ غیر فطری طریقے سے بچیں: میاں بیوی ایک دوسرے سے غیر فطری طریقے سے منی خارج کروانا بھی متعدد جسمانی نقصانات کے ساتھ بے حیا لوگوں کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ مومن ہر کام میں حیا کا پہلو مد نظر رکھتا ہے۔ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنے کا گناہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کی دبر میں آتا ہے وہ ملعون لعنتی ہے، لہٰذا کوئی مسلمان لعنتی کام کر کے خود کو قہر الہی کا سزاوار نہ بنائے۔ کسی سے ایسا گھناؤنا کام سرزد ہو گیا ہو تو وہ فوراً اللہ سے توبہ کر کے گناہ معاف کرا لے۔ جہاں تک لوگوں کا یہ خیال کرنا کہ بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، سو ایسی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر سے ہم بستری کیسے کریں؟ ایک ہی رات میں دوبارہ جماع پھر سے ہم بستری کرنے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لیا جائے یا وضو کر لیا جائے۔ بغیر وضو کے بھی دوبارہ جماع ہم بستری کر سکتے ہیں۔
حالت جنابت، غسل، ذکر و اذکار۔ مرد کی شرمگاہ، عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے عورت و مرد دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو۔ حالت جنابت میں سویا جا سکتا ہے، تاہم فجر سے پہلے یا جو وقت ہو اس نماز کے واسطے غسل کر لیں تاکہ بلا تاخیر وقت پہ نماز پڑھ سکیں۔ حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، مگر ذکر و اذکار، دعا و سلام، کام کاج، بات چیت، کھانا پینا سب جائز ہے، حتیٰ کہ سحری بھی کھا سکتے ہیں۔ ہم بستری کی حالت میں اذان کا جواب کیسے دیں؟ جب جمع ہم بستری کی حالت میں اذان ہونے لگے یا اقامت کی آواز سنائی دے تو اس عمل کو جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں، تاہم اس سے جلد فراغت حاصل کر کے اور غسل کر کے نماز ادا کریں۔ یاد رہے، اذان سننے کے بعد بھی قصداً بستر پر لیٹے رہنا حتیٰ کہ اقامت ہونے لگے تب جمع ہم بستری کرنا ہماری کوتاہی اور نماز سے غفلت ہے۔ جہاں تک اذان کے جواب کا مسئلہ ہے تو یہ سب پر واجب نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے اور بڑے اجر و ثواب کا حاصل ہے، اس لیے میاں بیوی سے بات چیت یا بوس و کنار کے دوران جواب دینا چاہیں تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم بستری کے وقت اذان کا جواب دینے سے علماء نے منع کیا ہے۔ جب اس عمل سے فارغ ہو جائیں تو باقیہ کلمات کا جواب دے سکتے ہیں۔ منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا کیسا ہے؟ مولاد کے درمیان ضرورت کے تحت وفا کرنے کی نیت سے جمع کرتے ہوئے منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا جائز ہے۔ شیخ یہ ہے، ایسا کرنے سے بہر صورت بچنا چاہیے کیونکہ نکاح کا اہم مقصد افزائش نسل ہے۔ ہم بستری کی باتیں لوگوں میں بیان کرنا کیسا ہے؟ میاں بیوی کی خلوت اور جمع ہم بستری کی باتیں لوگوں میں بیان کرنا بے حیائی کی علامت ہے۔ رسول اللہ نے اس عمل سے امت کو منع فرمایا ہے۔ اس بات سے ان بے حیاؤں کو نصیحت لینا چاہیے جو جمع ہم بستری کی تصویر یا ویڈیو بناتے ہیں پھر اسے لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کتنے ملعون ہیں فحش ویڈیوز بنانے، پھیلانے اور دیکھنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تیری تمام امت و معاف کر دیا جائے گا مگر جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ علانیہ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت گناہ کرتا ہے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوتا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی وہ کہنے لگتا ہے، اے فلاں، میں نے رات فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپا رکھا تھا، جب صبح ہوئی تو وہ خود پر دیے گئے اللہ کے پردے کھولنے لگا۔ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔